آج میں اپنے نوجوان بھائیوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کچھ نصیحت کرنا چاہوں گا۔ وہ حدیث بخاری مسلم میں بھی موجود ہے اور بھی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی جس کا ترجمہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ قیامت کے روز کس طرح کے حالات ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورج کو ہمارے سر کے اوپر لا کر کھڑا کر دے گا تو نہ جانے کتنی گرمی ہوگی اور اس سورج کی تپش کتنی ہوگی، کیونکہ آج کے ڈیٹ پہ، آج کے زمانے کے حساب سے یہ سورج ہم سے کوسوں دور ہے، بہت دور ہے، پھر بھی ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، اسی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا۔ تو ان 7 میں سے ایک ہے وشاب نشأ بعبادت اللہ، یعنی کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے، اور یہ ہے ان 7 قسم لوگوں میں سے۔ اور یہ دوسرا شخص یعنی نوجوان جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش نصیب بندوں میں سے دوسرے نمبر پر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ محترم بھائیوں، لیکن آج ہماری زندگی کیا ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے۔ میرے نوجوان بھائیوں، انسان کی زندگی میں جوانی کا مرحلہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں جب بھی انسان پہنچ جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہماری زندگی کی شروعات ہے، ابھی تو ہم اسٹارٹنگ میں ہیں، یہ ہماری زندگی موج و مستی کی زندگی ہے، یہ عیاش بھری زندگی ہے، اس کو ہم جیسے چاہیں ویسے بتا دیں۔ لیکن جہاں تک دین پر عمل کرنے کا تعلق ہے تو ان کے خیال کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ زندگی ابھی لمبی ہے، بعد میں یا پھر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یاد رکھو کہ یہ جو ہمارے سامنے جو بوڑھے ضعیف لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ بھی کبھی ہماری طرح ہی تھے، یہ بھی سوچتے تھے کہ آگے چل کے اپنی عبادت کر لیں گے، آگے چل کے نمازیں پڑھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، خوش کر لیں گے۔ لیکن آج ان سے پوچھو، ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یہ خود کمزور ہو چکے ہیں، چلنے پھرنے کے صحیح سے لائق نہیں ہو پاتے، تو اس عمر میں آ کے عبادت کہاں سے کریں گے؟ آپ ذرا خود سے سوچیں کہ جو جوانی کے عالم میں جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ بڑھاپے کی حالت میں آ کے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، کسی طرح سے چل پھرنے کے قابل ہوتا ہے، نہ کہ وہ چیز کرنے کے قابل ہوتا ہے جو وہ جوانی میں کرنے والا تھا۔ تو اس لیے غلط سوچ، غلط فہمی ہمارے اندر سے نکال دینا چاہیے کہ ابھی لمبی زندگی ہے، آگے چل کے ہم کر لیں گے۔ کیونکہ جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں لگا دیں، تو یاد رکھیے کہ باقی زندگی جو اس کے آنے والی زندگی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے کہ وہ انسان پوری زندگی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اسی پر وہ قائم رہتا ہے، دین پر وہ قائم رہتا ہے، اور اسی پر اس کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، یعنی اسی پر اس کی موت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر نوجوان کی بہت ساری مثالیں دی ہیں، اور آج کے نوجوان کو ان چیزوں کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ جو آج سمجھتے ہیں نا کہ آگے چل کے ہمارے لیے زندگی ابھی لمبی ہے، ابھی ہمارے پاس وقت بہت ہے، آگے چل کے عبادت کر لیں گے، ذرا غور کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اور خاص کر فتنوں کے دور میں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور اپنی تمام طرح کی قوت اور تمام طرح کی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دو۔ کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرامک،
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ان میں پہلی چیز جو ہے اپنی جوانی کو اپنی بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. محترم بھائیوں اور میرے نوجوان بھائیوں، یہ بات یاد رکھو کہ قیامت کے روز جن 5 سوالوں کے جوابات ہر بندے کو دینا لازم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، اپنے بندوں سے پوچھے گا، اور ان 5 سوال کے جواب جب تک نہیں دے لیتے وہاں سے وہ ہٹ نہیں سکتے. اور ان 5 سوالوں میں سے پہلا جو سوال ہوگا یہی ہوگا کہ تم اپنی جوانی کہاں پہ گزاری، اپنی جوانی کا وقت تم نے کہاں پہ لگایا، کہاں پہ تم نے اپنے وقت کو بتایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سوال کرے گا. تو جب ہم اس طرح کی حالات میں رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جواب کیا دیں گے؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ جو آج ہم سوچتے ہیں نا کہ ابھی جوانی کے عالم میں ہے، ابھی ہماری زندگی کی شروعات ہے، ابھی اسٹارٹنگ میں ہے، تو ابھی ہم بہت بری طریقے سے اپنی زندگی جیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، سب کچھ کریں جائز حدود میں رہ کے، جائز طریقے پہ چل کے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا کہ جوانی کے عالم پہ آ گئے ہوں، ابھی تمہیں جوانی آ چکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ مسجد ہی میں پڑے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا، اور اسلام میں یہ جائز بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم صرف دین کی خدمت کریں گے، دین میں رہ کر عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، لیکن ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، ہم دنیا داری میں نہیں آئیں گے. تو ذرا سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب کیا دیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھو تمہیں دونوں چیز کرنے ہیں، تمہیں دیندار بھی بننا ہے اور تمہیں دنیا دار بھی بننا ہے. یعنی جس طرح سے میں ہوں، میں نے بھی شادی کی ہے، میں نے بھی اپنے بال بچے پالے ہیں، بیوی بھی میرے پاس ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں عبادت بھی کرتا ہوں. اور یہ دونوں چیزیں یعنی دینداری میں بھی اور دنیا داری میں بھی میں تم سے آگے ہوں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی مثال بیان کر کے کہا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ہمیشہ دنیا کو چھوڑ کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ. بلکہ تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا جسے رہبانیت کے نام سے جانا جاتا ہے کہ لوگ جو تھے دنیا سے الگ ہو کر صرف اپنے دین پر عمل کرتے تھے. لیکن اسلام میں وہ چیز حرام ہے. اسلام میں دونوں چیز کہ تمہیں عبادت بھی کرنی ہے، یعنی کہ تمہیں دیندار بھی بننا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں دنیا دار بھی بننا ہے. دونوں چیزیں اسلام نے کہا کہ دونوں چیزیں تمہیں دیکھ کر تمہیں چل کر کرنا پڑے گا. پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل سبسکرائب کیجیے لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے.